جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا، فعل مضارع کے بھی ہم نے صیغے پڑھ لیے، اور ہم نے اب لاسٹ میں فعل امر بھی پڑھ لیا. آج ہم انشاءاللہ فعل ماضی اور مضارع میں جو یعنی بیسک فارمز ہوتی ہیں وہ ہم نے سب دیکھ لی تھی، لیکن اس میں یعنی کچھ ڈیٹیلز آج دیکھیں گے. ایک تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ماضی اور مضارع کو اگر ہم نے منفی استعمال کرنا ہو، یعنی کسی فعل کی نفی کرنی ہو، فلاں نے ایسا نہیں کیا یا وہ ایسا نہیں کرتا ہے، تو ایک تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ نفی کیسے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا ایک ہوتا ہے فعل مجہول. وہ بھی انشاءاللہ آج پڑھیں گے کہ وہ فعل مجہول کیسے استعمال ہوتا ہے اور فعل مجہول کہتے کسے. تو پہلی جو چیز ہے وہ نفی دیکھ لیتے ہیں، وہ آسان ہے ذرا. پہلے ماضی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی فعل ماضی ہے اور اسے ہم نے منفی استعمال کرنا ہے، جیسے ہم یعنی کسی کے بارے میں یہ بتائیں کہ جی اس نے یہ نہیں کیا، فلاں نے نہیں لکھا، اس نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں سنا. تو اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کسی کو آئیڈیا ہے پہلے سے کیا؟ ماں لگا دیں گے شاید. بالکل صحیح، بس ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں کیا فعل کے اندر کوئی چینجز ہوتی ہیں؟ مطلب جیسے نہیں ذہب میرے ہے خیال میں کہ وہ گیا، تو اس میں بھی کچھ ہم چینج کریں گے کہ ذہب ایز اٹ از رہے گا؟ نہیں میرے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف ماں کا اضافہ کر دیں گے جس کی وجہ سے معنی بدل جائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی نفی بہت ہی سمپل ہے، اس میں جو فعل ہے وہ اس میں کوئی انٹرنسک یعنی چینج نہیں آتا، جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے گا. جیسے ذہب ہے کہ وہ گیا، تو بالکل آپ نے صحیح بتایا. نفی کے لیے ہم ماضی میں ما استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہنا ہے کہ وہ نہیں گیا تو ہم کہیں گے ما ذہب. ٹھیک ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی کتبتو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے لکھا. تو اگر مجھے کہنا ہے کہ میں نے نہیں لکھا تو کتبتو کو ہم چینج نہیں کریں گے، بس ما ایڈ میں کتبتو. ما کتبتو، میں نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سمعتی کا کیا مطلب ہے؟ تم نے سنا. تم نے سنا مؤنث. تم نے سنا مؤنث. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی تم نے نہیں سنا تو یہ ہوگا کہ ما ما سمعتی. سمعتی. تو ما بالکل سمعتی. سمپل، یعنی جیسے ہم نے فعل ماضی کے سب صیغے پڑھے تھے، نفی میں بھی وہی سب صیغے استعمال ہوتے ہیں، اس میں نہیں کوئی چینج نہیں ہے. جسٹ ہمیں یہ ہے کہ ما ایڈ کرنا پڑتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. جیسے ما ذہبا وہ نہیں گیا، ما ذہبا وہ دو لوگ نہیں گئے، ما ذہبو وہ لوگ نہیں گئے. تو تمام صیغے جو ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے، بس ما ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ لا لگ جائے گا. اس میں ما کی بجائے ہم لا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یذهب وہ جاتا ہے، تو اگر میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں جاتا کیا کہوں گا؟ لا لا یذهب. يذهب. یہاں پہ بھی جو یذهب ہے جو فعل ہے وہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے یا کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، اس سے پہلے لا ایڈ کر دیتے ہیں بس. تو یذهب وہ جاتا ہے، لا یذهب وہ نہیں جاتا. اسی طرح میں کہتا ہوں اکتبو. اکتبو یعنی میں لکھتا ہوں. میں لکھ رہا ہوں. تو اگر مجھے اس کی نفی میں استعمال کرنا ہے کہ میں نہیں لکھتا تو ہم کہیں گے لا ما اکتب. لا اکتب. لا اکتب. ٹھیک ہے. یعنی جو جنرلی استعمال ہوتا ہے جو سمپلسٹ فارم ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ لا کے علاوہ اور بھی کچھ حرف ہیں جو نفی کے لیے آتے ہیں، لیکن جو سب سے کامن استعمال ہوتا ہے مضارع کی نفی میں وہ لا ہے، اور ماضی میں جو سب سے زیادہ کامن ہے نفی کے لیے وہ ما ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی نفی کے 7-8 الفاظ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیلز ہم بعد میں پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اسی طرح ہم وہ سمیتی کا دیکھیں، اس کا مضارع ہوگا تسمعین. تم سنتی ہو. تو اگر میں کہتا ہوں کہ تم نہیں سنتی. اچھا جی. مجہول کسی کو آئیڈیا ہے؟ پہلے اردو میں بھی چونکہ استعمال ہوتا ہے فعل مجہول. فعل جس کا مجہول کسے فاعل کہتے ہیں؟ جس کا فاعل
جس کا کام کرنے والا نام موجود ہو بظاہر. موجود نہ ہو یا کیا معلوم نہ بظاہر ہو نام کہہ یاد. سکتے ہیں. معلوم ہاں معلوم نہ ہو، یہ زیادہ درست بات ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم فعل کو اس لحاظ سے، فعل کوئی بھی چاہے ماضی ہے یا مضارع ہے، اگر اس لحاظ سے ہم اس پہ غور کریں کہ اس کا فاعل ہمارے علم میں ہے، یا یوں کہیں کہ جو جہاں پہ ہم کوئی جملہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہاں اس کا فاعل بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا، تو اگر تو فاعل کسی فعل کا مینشن کیا جائے کہ جی فلاں کام علی نے کیا یا میں نے کیا یا آپ نے کیا، تو اسے ہم کہتے ہیں فعل معروف. ٹھیک ہے، یا فعل معلوم بھی کہتے ہیں. یعنی فعل کی کہہ لیجیے کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے الفعل المعلوم. یعنی فعل المعلوم کا مطلب ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل، یعنی اس کا جو کام کرنے والا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. یعنی وہ جو بھی کہیں بول رہا ہے یا جہاں کہیں کوئی جملہ لکھا ہوا ہے وہیں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں فعل معلوم. نارمل ہم یعنی زیادہ استعمال فعل معلوم ہی کرتے ہیں. جیسے اب تک ہم نے جو افعال پڑھے، جیسے ذہبہ کہ وہ گیا، تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ فلاں شخص گیا ہے. جیسے ہم کہیں گے ذہب علی، یہ فعل معلوم میں چونکہ اس میں بتا دیا گیا کہ علی گیا. یا میں کہتا ہوں کہ جی کتبتو، جیسے ہی اوپر آیا تھا نا کتبتو ہے کہ میں نے لکھا، تو یہاں پہ بھی یہ فعل معلوم ہے چونکہ فاعل ہمیں اس کا یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو عام طور پہ تو ہم یعنی اپنی زبان میں فعل معلوم ہی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، لیکن چند جگہوں پہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم فاعل نہیں بتاتے. کبھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، کبھی ہم بتانا نہیں چاہتے، جان بوجھ کے چھپاتے ہیں. تو اگر کبھی ہمیں فعل کو بغیر فاعل کے بتانا ہو، اس کا فاعل ہم نہ بتائیں یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو وہ جو فعل کی فارم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فعل مجہول. ٹھیک ہے، یعنی فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل مجہول ہو، مطلب معلوم نہ ہو. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بول رہا ہے یا لکھ رہا ہے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کسی وجہ سے بتانا نہ چاہتا ہو. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے فعل کی دو سر قسمیں یہ بن جو جاتی ہیں. جی جو ورڈ مجہول ہے یہ جہالت سے ہے، جہالہ سے ہے. جی جی جہالت سے، وہی جہالت سے، یعنی کسی چیز کا معلوم نہ ہونا. ٹھیک ہے، مطلب مجہول ان نون کو کہتے ہیں نا. تو یا بعض دفعہ جو چیز کلیئر نہ ہو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ مجہول ہے، یہ واضح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ کون ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اگر ہماری فائل پہ نظر ہو تو اس لحاظ سے فعل کی یہ دو قسمیں ہو سکتی ہیں کہ اگر فائل بتایا جا رہا ہے کہیں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والا جو فعل ہے جس کا فائل بتایا گیا یہ فعل معلوم ہے. اور جہاں کہیں فائل نہیں بتایا جاتا، چھپایا جاتا ہے یا اس کا علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ جو فعل استعمال ہم کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فعل مجہول. تو اردو میں کوئی آپ میں سے کوئی مثال دے گا کہ فعل مجہول کی؟ کوئی جملہ، کسی جملے میں فعل استعمال کیجیے جہاں فعل مجہول ہو. گیا آیا. وہ مارا گیا. یہ بہتر ہے. جیسے ہم فرض کریں کہ خبر وہ آتی ہے کہ جی یہ فلاں کو مارا گیا، تو اب اس کیس میں جیسے معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے، تو مارا گیا یہ فعل مجہول ہے. اور کوئی مثال؟ کھایا گیا، پہنا. اس نے کھانا کھایا. نہیں اس نے کھانا کھایا تو آپ نے بتا دیا نا کہ جی اس نے کھایا، وہ مطلب کسی کو ریفر کر رہے ہیں نا، تو اس میں فائل تو ہمیں معلوم ہے، وہ مدد اس کیا گیا. ڈیفائنڈ ہوگا نا، کانٹیکسٹ میں ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ اس سے مراد فلاں ہے. مدد کیا ان گیا. دو عورتوں کی مدد کی گئی. ہاں صحیح ہے، مطلب ہم کہیں کہ جی فلاں کی مدد کی گئی یا اجنبی آدمی کی مدد کی گئی، تو اس میں ہم نے یہ نہیں پتہ چلتا کہ مدد کس نے کی، مدد کرنے والا مجہول ہے. ٹھیک ہے، فعل مجہول کی یہ مثالیں ٹھیک ہے. تو عموماً اس میں اردو میں کیا گیا
بتایا گیا، اینڈ پہ اس طرح سے آتا ہے۔ اچھا عربی میں جو ہے، اب ہم عربی کی طرف چلتے ہیں کہ عربی میں مجہول کیسے بناتے ہیں، یا کہیں پہ ہم کوئی فعل پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل مجہول ہے یا معلوم ہے۔ تو اس کو اب ہم دو حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم ماضی کو دیکھیں گے، چونکہ ماضی کا طریقہ اور ہے استعمال کا مجہول کا، اور مضارع میں مجہول بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ تو پہلے ماضی میں دیکھتے ہیں۔ جی یہاں تک کی بات تو مطلب بیسک کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ مجہول ہوتا کیا ہے۔ اب ہم اس کے یعنی آگے کی طرف جا رہے ہیں کہ بنتا کیسے یا پہچانتے کیسے۔ جی اس میں اشکال تو نہیں ہے نا کہ ہوتا کیا ہے، یہ کلیئر ہے؟ چلیں کلیئر ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں، یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ پہلے یعنی فعل معلوم استعمال کرتا ہوں اور اس کے بعد فعل مجہول استعمال کروں گا، اور ابھی ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع کو بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا مثلا میں کہتا ہوں کتب احمد الرسالہ، اس کا مطلب کیا؟ احمد نے ایک میسج لکھا، احمد نے میسج لکھا یا خط لکھا۔ اچھا لیکن میں سوچ رہا ہوں یہاں میسج کو ہمیں ذرا چینج کر دینا چاہیے، میں اس کو بدلتا ہوں۔ اچھا میم پہ زبر ہے، کسی وجہ سے یہ زیر شو کر رہا ہے لیکن ہے زبر بار۔ کتب احمد المقال، مقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل۔ آرٹیکل، بالکل۔ تو احمد نے ایک آرٹیکل لکھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرق اللص المال، چور نے چور مال چرایا۔ چوری کیا ٹھیک ہے۔ سرقہ کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، یہ فعل ماضی ہے۔ لص چور کو کہتے ہیں، تو کلیئر ہے کہ چور نے مال چرا لیا۔ چلیں ہم اس کو نا وہ کر لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حامد نے جوس پیا۔ عصیر کہتے ہیں جوس کو، حامد نے جوس پیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں جی اس کے بعد کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے قرآن پڑھا۔ امام نے قرآن پڑھا۔ امام نے قرآن پڑھا، جی اس کا کیا مطلب ہے؟ حاکم نے مدد کی حکمران نے مظلوم کی۔ مظلوم کی مدد کی۔ حاکم نے مظلوم کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے افعال جو ہیں یہ ان میں فاعل معلوم ہے نا، پہلے میں ہمیں پتا ہے کہ لکھا کس نے، آرٹیکل احمد نے لکھا ہے، تو فاعل ہمیں پتا ہے احمد لکھنے والا ہے۔ دوسرا جو جملہ ہے کہ چور کے ارے مال کس نے چوری کیا، یہاں پہ بھی پتا ہے کہ جی وہ چور تھا جس نے مال چوری کیا۔ تیسرے میں بھی ہمیں فاعل معلوم ہے کہ حامد ہے جو جوس پی رہا ہے، جس نے پیا ہے۔ چوتھے میں بھی پتا ہے کہ جی قرآن پاک کی تلاوت امام نے کی ہے۔ پانچویں میں بھی پتا ہے کہ حاکم ہے جس نے مظلوم کی مدد کی ہے۔ تو یہاں ہر جگہ پہ جو فاعل ہے وہ معلوم ہے، اس لیے جو پانچوں افعال ہیں کتبہ، سرقہ، شریبہ، قرأ، نصر، یہ فعل معلوم کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی مطلب نارمل فعل یہی ہوتا ہے جو ہم روٹین میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی فعل مجہول ان سے کیسے بنے گا۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ فعل مجہول کی کنڈیشنز کم ہوتی ہیں، یعنی وہ کم موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ جنرلی ہم فعل معلوم ہی بولتے ہیں، لیکن بعض میں فعل مجہول بھی استعمال تو ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ فعل مجہول بناتے کیسے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں کسی ٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو تب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ یہاں پہ یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ اس سے سمجھنے میں فرق پڑتا ہے جملے کے۔ اب ہم یہاں میں ان کے سامنے فعل مجہول لکھتا ہوں انہی جملوں میں۔ جیسے پہلا ہے کتب المقال، اب کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ آرٹیکل لکھا گیا۔ آرٹیکل لکھا گیا۔ آرٹیکل لکھا گیا۔ اب جیسے ہمیں یہاں پتہ نہیں ہے کہ کس نے لکھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس موضوع پہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے، اکثر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، یا اس موضوع پہ کئی آرٹیکل لکھے گئے ہیں۔ اب اس میں ہم نے مینشن نہیں کیا کہ کس نے لکھا ہے، ہم نے جنرل بات کی کہ اس پہ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں۔
تو یہاں جو کیس ہے وہ فعل مجہول کا ہے، چونکہ آپ نے یعنی بالکل پریسائزلی بتایا نہیں ہے کہ فائل کون ہے، کس نے لکھا ہے. اگر آپ نے اس کو جنرل کر دیا نا کہ آرٹیکل لکھا گیا، کتب المقال. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی مال چوری ہو گیا یا چوری کر لیا گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ سوری سرق المال. 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 اور یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ کس نے چوری کیا، ہم نے خبر دی کہ جی مال چوری ہو گیا، چوری کر لیا گیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ شرب العصیر. عصیر، جوس پی لیا گیا یا جوس پیا گیا. اگر کہیں پڑا ہوا تھا، میں کمرے سے نکلا واپس آیا تو دیکھا کہ جی پی لیا گیا، اب پتہ نہیں ہے کہ کس نے پیا. ٹھیک ہے، اس طرح کے کیس میں. اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی قرئ القرآن. قرئ القرآن، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن مجید پڑھا گیا. قرآن پڑھا. ہاں، قرآن مجید پڑھا گیا. مطلب جیسے ہم فرض کریں کہ کوئی آواز سنتے ہیں، ہمیں کہیں سے آواز آ رہی ہے تلاوت کی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ قرآن پاک پڑھا گیا. اب ہمیں یعنی پتہ نہیں ہے کہ کس نے پڑھا. اور جیسے ہم کہیں کہ نصر المظلوم. مظلوم، کیا مطلب مظلوم ہوگا؟ مظلوم کی مدد کی گئی. مظلوم کی مدد کی مظلوم گئی. کی اس کی داد رسی کی گئی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس نے کی. ٹھیک ہے، یا بتایا نہیں گیا. مطلب فرض کریں حاکم خود ہی کہتا ہے کہ بھائی، یا جس نے مدد کی اس نے کہا کہ میرا نام چھپایا جائے، تو فائل نہیں مینشن کیا گیا. تو یہ جو سارے کیسز ہیں یہ سب ہیں فعل مجہول کے. ان سب جملوں میں فعل ہمیں معلوم ہے کہ کون سا فعل ہوا، لیکن فائل مجہول ہے، یعنی یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کام ایگزیکٹلی کس نے کیا. ٹھیک ہے نا، آرٹیکل کس نے لکھا، مال کس نے چوری کیا یا جوس کس نے پیا، قرآن پاک کی تلاوت کس نے کی، مظلوم کی مدد کس نے کی، یہ ان جملوں میں نہیں مینشن. تو جو اس طرح کے فعل ہوتے ہیں کہ جہاں فائل نہیں بتایا جاتا، ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں فعل مجہول. اور تھوڑا سا میرا خیال آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا، ان 5 جملوں پہ غور کریں تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ بیسیکلی ہم جو نارمل فعل ہوتا ہے، فعل معلوم، اس میں کیا تبدیلی کرتے ہیں جس سے فعل مجہول ہو جاتا ہے. استاذ یہ جو پہلا حرف ہے اس میں پیش، ٹھیک ہے، دوسرے میں زیر، سیکنڈ میں تھا. اچھا ٹھیک ہے. ایک آپ نے کہا کہ جی ہاں، پہلا جو حرف ہے الف پہ اس چھوڑ کو ہم دیتے ہیں. پہلا حرف ہے اس پہ پیش کر دیتے ہیں، دوسرے پہ زیر کر دیتے ہیں. چلیں اب میں اس میں نا کچھ مثالیں اور دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ ابھی تک ہم نے 3 حرف والے دیکھے نا، یہ سارے فعل 3 حرف والے ہیں. اب میں کوئی ایسا فعل لاتا ہوں جس میں 3 سے زیادہ حرف ہو. استاذ وہ قرآن میں بھی ہے نا، بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ. ہاں بہت اچھا، بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، بالکل یہ مجہول ہے. اچھا جی، اب میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی نے خبر سنی خیر کی. آدمی نے خبر دی. اخبارہ یہ فعل ماضی، الرجل آدمی یعنی اس کا فاعل ہے، اور خبر اس کا جو بھی ہے. آدمی نے خبر دی. اچھا ہم آگے چلتے ہیں، اس کو مجہول اگر ہم کریں گے تو مجہول اس طرح آئے گا، اخبرہ الخبر، یہ خبر بتائی گئی یا یہ خبر دی گئی. اب اس میں یہ نہیں پتا کہ خبر دینے والا کون ہے. اس کیس کو اب سامنے اگر ہم رکھیں اخبر اور اخبرہ کو، تو اب یہاں پہ جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کو تو ہم زیر نہیں دے رہے نا، سیکنڈ تو ساکن ہے، ایسے ہی ہے. جی اس کا مطلب ہم سیکنڈ لیٹر کو نہیں زیر دیتے. چلیں ایک دو اور آپ کو ایک مثالیں اور دے دیتا ہوں، ایک مثال اس سے انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ طالب علم نے استاد کی نصیحت سنی. لیکن اس میں یہ بھی ہے
جی ٹھیک ہے. طالب علم نے استاد کی نصیحت دھیان سے سنی. اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ دھیان سے، غور سے سنی. اچھا اگر ہم اسے یعنی کوئی بات دھیان سے شیخ سننا، اس محترم کو اگر مجہول. جی یہ دھیان سے سنا استماع کا ترجمہ ہے. ہاں جی استماع. ہاں سمع ویسے سنے ہونا کو تو مطلب، سماع کا. ہاں بالکل جی سمع ہے سننا، وہ نارمل ہے. استماع میں یہ شامل ہے یہ بات کہ دھیان سے سنا. اگر ہم اس کو مجہول میں استعمال کبھی کرنا چاہیں، یعنی کوئی ایسی سچویشن ہو، تو ہم جیسے فرض کریں ہم کہیں کہ جی فلاں کی بات دھیان سے سنی گئی، کہ استاد کی نصیحت بہت دھیان سے سنی گئی. اب ہم نے یہاں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کس نے سنی، جنرل ایک بات کرنی کہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ دھیان سے سنی گئی، مطلب جنرل پبلک کی طرف سے یا سب اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو یہاں اس کیس کو اگر ہم دیکھیں سامنے اس میں اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا کیا چینجز ہوتی ہیں مجہول کے لیے؟ سیکنڈ لاسٹ میں زیر آئے گا پھر. ہاں ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ زیر دیتے ہیں، زیر سیکنڈ لیٹر کو نہیں دیتے بلکہ زیر ہم دیکھیں سیکنڈ لاسٹ کو. تو سیکنڈ مطلب لاسٹ. فیل 3 حرف کا ہے، 4 کا، 5 کا، 6 کا، میکسیمم 6 کا ہو سکتا ہے نا فعل ماضی. تو فیل جتنے مرضی حرف کا ہو، ہم نے غور کرنا ہے صرف سیکنڈ لاسٹ پہ. جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا حرف اس کو ہم زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز تو ٹھیک ہے طے ہو گئی. باقی باتیں وہ جو پیش والا تھا. شروع کا حرف میں پیش. استاد محترم لفظ کے آخر کو شروع اپنے میں حالت پہ رکھتے ہیں، پیش. اس سے قبل کو زیر اور جو فرسٹ لیٹر ہے اس کو پیش دیں گے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو مطلب جیسے نا کیس ہو گیا، مطلب سمجھ آ گیا کہ جی سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس پہ زیر آتی ہے. اچھا پیش کا ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے حرف پہ پیش آتی ہے، لیکن اس تمہیں یہاں پہ ذرا غور کریں نا، یہاں پہ صرف پہلے پہ پیش نہیں آئی. تا جو ہے تا پہلا حرف تو نہیں ہے نا، تیسرا حرف ہے. اس پہ بھی تو پیش آ گئی ہے، ایسے ہی ہے. بتائیں یار، آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں. استاد جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا سن نہیں سکی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سیکنڈ لاسٹ والی بات ہے نا وہ تو اسٹیبلش ہو گئی. اس پہ تو ہم ایک بات پہ پہنچ گئے کہ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زیر دیتے ہیں، یہ تو ہو گیا. اب یہ بات بتائیے کہ جو پیش ہے وہ کیا صرف پہلے حرف پہ آئے گا یا اس کے بعد بھی کہیں پیش آتا ہے؟ آ سکتا ہے آخری لفظ میں جو ہم نے لگایا ہوا ہے اس میں آیا ہوگا 2 مرتبہ پیش. ہاں چونکہ دیکھیں نا اب شروع والی جتنی مثالیں ان سب میں تو صرف پہلے حرف پہ پیش آ رہا ہے، لیکن یہ جو استماع ہے یہاں پہ تو پہلے حرف پہ پیش ہوا، اس کے بعد سین ساکن ہے. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں نا، استماع کی. اس کو دیکھیں سین کے بعد جو تا ہے تا پہ بھی تو پیش آ گیا نا. جی بالکل. ایسا ہی ہے. جی بس جتنے ٹھیک ہے. جی اب اس ہاں کے جی لحاظ سے دیکھا حرکت جائے والے تو یہ ہوگا کہ ہوں گے فا کلمے حروف سب پہ پیش آئے گی. فا سیکنڈ کلمے لاسٹ ہے کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں جن میں حرکت ہے وہ سب پیش میں تبدیل ہو جائیں گے، جن میں بالکل حرکت ٹھیک، نہیں ہے وہ ویسے ہی رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہاں صحیح بات پہ اب ہم پہنچ گئے اس نتیجے پہ کہ ہم یعنی 2 چینجز کرتے ہیں بیسیکلی. پہلا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ماضی میں سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے لیٹر، ٹھیک ہے، اس کو ہم زیر سے بدل دیتے ہیں. اگر تو پہلے ہی زیر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم زیر دے دیں گے. مطلب فعل مجہول جب ہم بناتے ہیں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوتی ہے. اچھا اس سے پہلے مطلب سیکنڈ لاسٹ سے پہلے کے جتنے بھی حرف ہیں، جہاں جہاں کوئی حرکت ہے، زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، ہر جگہ ہم پیش کر دیں گے. جتنی بھی حرکات ہیں نا ان کو پیش میں چینج کر دیں گے. اگر کوئی حرف ساکن ہے تو وہ ساکن ہی رہے گا، اس کو نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہے، مثلا اب استماع کو ہم دیکھیں، اس سے ہم نے مجہول بنانا تھا. تو پہلا ہم نے یہ کیا کہ جو میم ہے نا سیکنڈ لاسٹ، اس کو زیر دی. اب سیکنڈ لاسٹ سے پہلے کو دیکھیں،
کہ کہاں کہاں کوئی حرکت آ رہی ہے. تو سین ساکن ہے, سین کو ہم نہیں چھیڑیں گے. تا پہ زبر ہے, الف پہ زیر ہے, ان دونوں کو پیش دے دیں گے. بات کلیئر ہوئی کوئی؟ جی جی بالکل. واضح؟ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. دو کام کرتے ہیں ہم ماضی میں مجہول بنانے کے لیے. پہلی چیز یہ کہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اسے ہم زیر پڑھتے ہیں اس پہ. دوسرا یہ کہ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہوتے ہیں, متحرک کا مطلب جن پہ زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت بھی آ رہی ہے, ان تمام حروف پہ ہم پیش کی حرکت دیتے ہیں. اب بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ساکن ہے تو اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں. اگر سیکنڈ لاسٹ سے پہلے کسی لیٹر پہ زیر ہے یا زبر ہے تو اس کو پیش میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف پہلے حرف کو ہم پیش میں نہیں بدلتے, سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنی حرکتیں ہوتی ہیں زیر یا زبر کی, ان سب کو پیش میں بدل دیتے ہیں. اب چلیں میں آپ کو دیتا ہوں لفظ, اس سے بنائیے گا ذرا. اب جو میں نے دو باتیں بتائی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ کیا کریں گے, مجہول کیسے بنے گا. استن سرا چلیں اسٹیپ وائز بتا دیں. سب سے پہلے تو سیکنڈ لاسٹ کا بتائیں. سیکنڈ لاسٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں, جو زیر لاسٹ آ جو اس کو تو ہم جائے نہیں چھیڑ رہے نا, اس پہ زبر آ گیا. سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ زیر. جا رہے. زیر زیر آئے زیر کون سر اس کے بعد نون پہ کیا کریں گے؟ نون کو ساکن ہی رہنے دیں گے. ہاں, نون ساکن ہے لہذا ساکن ہی رہے گا. تا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ پیش آئے گا اس پہ. لگائیے. بالکل, چونکہ یہ متحرک ہے تو اس پہ پیش. زبر کو ہم چینج کر دیں گے پیش میں. سین کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ ساکن ساکن رہے ہی گا. رہنے دیں. ساکن ہے, ساکن ہی رہے ساکن گا. رہے گا. ٹھیک ہے. اور الف پیش پیش کر آ دیں جائے گے. گا اس پہ. پیش. اب یہ بن گیا مجہول. بالکل ٹھیک ہے. اس تن سرا ہوتا ہے کہ اس نے مدد مانگی, اس تن سرا مدد مانگی گئی, یہ مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. یعنی فعل ماضی میں ہم جب مجہول بنانا چاہتے ہیں تو جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کو ہم زیر دیتے ہیں, اور سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنے بھی حرف ہیں ان میں جو متحرک حرف ہوں گے ان کو ہم ہر جگہ پیش کی حرکت دیں گے. جو ساکن ہے اس کو ساکن ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بات واضح ہے یا کوئی اس میں کنفیوژن ہے کسی کو؟ سمجھ آ گئی سر. آگے سمجھ. چلیں اچھی بات ہے. اس میں ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی تھی, استعانہ اگر ہو. استعانہ, اس کو چھوڑ دیں, کوئی اور ایگزامپل نستعین ہے نا. سوچیے. نہیں, یہ اس میں ذرا ایک نا کمپلیکسٹی ہے اس میں, کیونکہ وہ جو سیکنڈ لاسٹ میں الف آ رہا ہے نا, تو جو الف واو یا جن لفظوں میں آتا ہو نا, جن کے روٹ ورڈز ہیں, وہ ذرا نارمل افعال کی طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ انشاءاللہ وہ الگ چیپٹر ہے پورا, وہ بعد میں پڑھیں گے. اور کوئی لفظ بتائیں یا اور کوئی مثال بتائیں جس میں وہ والا کیس نہ ہو, الف والا. چلے میں ایک لفظ بتاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تعلمہ کا, پہلے تو یہ بتائیں, کیونکہ اس پہ کئی دنوں سے عوام کا اتفاق نہیں ہو رہا. اس کا کیا مطلب ہے جی تعلمہ کا؟ سیکھنا. دکھاؤ. وہ ایک سیکھتا ہے. سیکھو. سیکھنا اس کا مطلب. ٹھیک ہے. تعلمہ یعنی اس نے سیکھا. اچھا, اب ذرا جی اس سے مجہول بتائیے. میں لفظ لکھ دیتا ہوں. اب مطلب لاسٹ سے چلتے ہیں نا, بیک سے. تو میم پہ کیا ہے جی؟ زبر. زبر ہے. ٹھیک ہے. شد کو تو نہیں چھیڑیں گے نا, اس کو نہیں چھیڑیں گے. اچھا, اس پہ پڑھیں گے کیا شد پہ؟ زیر. زیر ہاں, سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے نا, اس پہ زیر آئے گی. سیکنڈ لاسٹ. ٹھیک ہے. عین پہ اس سے کیا پہلے ہوگا؟ والے پیش. پیش. سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنے بھی حرکت والے ہوتے ہیں ان سب پہ پیش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور تا پہ پیش. اس پہ بھی پیش ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو تعلمہ ہے کہ اس نے سیکھا.
तुअल्लिमा होगा कि सीखा गया, ये मजहूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिक जो चीज़ है वो क्लियर होगी, बाकी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस और डिटेल्स जो है वो मंडे को फिर इंशाल्लाह देखेंगे। बहरहाल एक चीज़ हमने समझ ली कि फ़ेल मजहूल होता क्या है और माजी में मजहूल बनाते कैसे हैं। तो एक दफ़ा इसको दोबारा देख लें। जब हम नॉर्मल जो फ़ेल है, फ़ेल मालूम से मजहूल बनाने लगते हैं, तो एक तो हम ये करते हैं कि जो सेकंड लास्ट लेटर होता है उस पे हम ज़ेर बोलते हैं, और उससे पहले यानी सेकंड लास्ट से पहले जितने भी मुतहर्रिक हर्फ होते हैं, यानी ऐसे हर्फ जिन पे ज़ेर ज़बर या पेश होती है, उन सब जगहों पे हम पेश ही पढ़ते हैं, पेश के अलावा और कोई हरकत नहीं आने देते। हाँ, जो साकिन होता है उसको साकिन ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये दो चेंजेस करने से कि सेकंड लास्ट पे ज़ेर करने से और उससे पहले सब मुतहर्रिक हरफों पे पेश करने से मजहूल बन जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। बाकी इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस और जो कुछ डिटेल्स हैं वो फिर मंडे को इंशाल्लाह देखेंगे। कोई सवाल है किसी का? क्लियर है? कोई सवाल नहीं? नहीं सर, क्लियर है। नहीं है, चले बेहतर है, अच्छी बात है।